رنگ آسماں قسط نمبر 48۔ ان دو جاسوس آنکھوں کو اس بار چھاپنے کا علی ریحان نے مصمم ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ جاسوس آنکھیں اس وقت ہی علی کو دکھائی دیتی تھی جب وہ نواب شہباز یا اقبال خان سے محو گفتگو رہتا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتا اور وہ آنکھیں کسی پردے یا چلمن کے کونے سے اسے گھورتی ہوئی نظر آتی۔ اس وقت بھی علی نواب صاحب اور اقبال کے ایک کمرے میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علی اور اقبال اپنی افواج کے ساتھ کل صبح غروب آفتاب سے پہلے ہی ناگرہ کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ تریپالی پہاڑی پر انہیں رکنا تھا جہاں پالن پور کی فوج سے ان کا الحاق ہوتا اور اس توثیق کے بعد انہیں ناگرہ کی طرف ایک لشکر کی صورت میں روانہ ہو جانا تھا۔ نواب شہباز نے بالآخر اس فوج کی کمانڈ ہاتھ میں لینے کے لیے ریحان کو رضامند کر ہی لیا تھا۔ ان کا اپنا سپاہ سالار محمد علی تھا۔ وہ ایک بہادر اور دلیر آدمی تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ تریپال کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ نواب شہباز نے 100 جانصار تربیت یافتہ جنگی ماہر کے حامل جرری سپاہیوں کی ایک نصف بٹالین فوج علی ریحان کے سپرد کر دی تھی۔ ان میں 2 کیپٹن تھے، مشتاق شاہ اور حفیظ اللہ، 4 توپچی تھے۔ اسلحے میں سنگین والی رائفل اور کارتوس پستولیں تھی، گولہ بارود بھی تھا، 2 عدد توپیں تھیں، 10 کے قریب ہاتھی بھی تھے۔ ان کے عہدوں میں بہترین نشانچی اور ماہر تیر انداز اور نیزہ باز موجود تھے۔ اقبال خان نائب سالار تھا۔ علی کو اس پر شرمندگی تو ہوئی کہ ایک نوابزادہ اس کا نائب تھا۔ اس نے اس کا اظہار صرف نواب شہباز ہی نہیں بلکہ اقبال خان سے بھی کیا۔ انہوں نے بڑی فراخ دل اور وزاداری کے ساتھ جواب دیا کہ مقصد اس جنگ کو کامیاب بنانا اور اس کے مثبت نتائج حاصل کرنا ہے، لہٰذا جو جس عہدے کی اہلیت رکھتا ہے، ایمانداری اور غیر جانبداری سے اس کا تعین کرنا ہی عظیم مقصد کی کامیابی ہے۔ علی نے بھی تن کر نواب صاحب سے اس کا اظہار کیا تھا کہ وہ اس عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان تک لڑا دے گا، جبکہ نواب شہباز اور اس کے بیٹے اقبال خان کو اس کا پہلے ہی اندازہ تھا کہ علی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی ایک بہادر اور بے جگر مجاہد تھا۔ اس نشست کے اختتام تک علی نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک کھڑکی کے جھولتے پردے سے ان 2 جاسوس آنکھوں کو دیکھا تھا۔ نشست کے اختتام کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور دانستہ خود کلامیاں بولنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی کن اکھیوں سے اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے کی طرف بھی دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد اسے پردے کا ایک کونا سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہاں وہی 2 آنکھیں دکھائی دی، مگر وہ اس سے بظاہر لا تعلق بنا اسی طرح بڑبڑاتا ہوا کھڑکی کے قریب سرکتا چلا گیا، اور پھر دوسرے لمحے چیٹی کی سپھرتی کے ساتھ اس نے پردے پر چھپٹا مارا اور کسی کی نرم و نازک گردن اس کے ہاتھ میں تھی۔ ساتھ ایک ہلکی سی نسوانی کرا کی آواز بھی ابھری۔ علی نے دیکھا وہ ایک دبلی پتلے اور سانولی سی عام شکل و صورت کی ایک جوان لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ایک معمولی سی ملازمہ لگی تھی، بس اس کی ایک خصوصیت تھی کہ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر کشادہ تھی۔ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر یہ جاسوسی کرتی ہو؟ میں کسی کے لیے جاسوسی نہیں کرتی، وہ ہراساں لہجے میں پھنسی پھنسی آواز سے بولی۔ جھوٹ مت بولو، جانتی نہیں کہ میری اس حویلی میں کیا حیثیت ہے؟ علی نے درست لہجے میں اسے دھمکایا۔ سچ بتا دو ورنہ اس وقت تمہاری گردن کا منکا توڑ ڈالوں گا۔ یہ تہدید کرتے ہوئے علی نے اس کی نازک سی گردن پر اپنے مضبوط ہاتھ کا شکنجا بڑھایا تو وہ ایک دم خوفزدہ سی لہجے میں گھٹی گھٹی آواز میں بولی، بتاتی ہوں، بتاؤ مگر سچ، ورنہ اب کی بار ایک ہی جھٹکا دوں گا اور قصہ ختم۔ علی اس بار خونخوار لہجے میں بولا اور اس کی گردن پر دباؤ کم کیا۔ وہ میں بی بی جی کے کہنے پر ایسا کرتی تھی۔ بی بی جی کون؟ کھل کر بولو۔ علی نے اسے گھرکا۔ مہرو نسا۔ اس نام پر علی چونکا۔ پپو میاں سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اس کا شبہ اسی پر تھا۔ وہ تصدیق کی خاطر بولا، مہرو بی بی سے تمہاری مراد وہی خاتون تو نہیں جو نواب صاحب کی بہو ان کے چھوٹے بھائی سراج خان کی بیٹی ہے؟ جی ہاں۔ علی نے ایک پرسوچ ہمکاری خارج کی اور اسے دھمکا کر اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر یوں بھاگی جیسے تھوڑی بھی دیر ہوگی تو موت آ جائے گی۔ علی سوچ میں پڑ گیا۔ اگلے دن ناگرہ روانگی تھی۔ اس وقت سہ پہر تھی۔ اس نے سب سے پہلے اقبال سے اس بارے میں بات کرنا مناسب سمجھا اور اس کی آمد کا منتظر رہا۔ وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ ان کی آخری نشست رات میں ہونا تھی، لیکن علی نے اسی وقت پپو میاں کو جو مہمان خانے میں اس کی خدمت پر مامور کیا گیا تھا سے کہلوا کر اقبال خان کو اسی وقت بلوا لیا۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ اب علی کو بھائی کہتا تھا۔ خیریت تو ہے نا علی بھائی؟ اس وقت بلا لیا، یہ آپ کے آرام کا وقت نہیں تھا؟ آرام بھی کر لیں گے، ابھی رات پڑی ہے۔ یہ بتائیں آپ تو آرام نہیں کر رہے تھے یا مصروف تھے؟ ارے نہیں، میری بھلا کیا مصروفیت، بیٹھیں، اقبال کہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ علی بھی اس کے سامنے والی کرسی پر پراجمان ہو گیا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بے شک اس نواب زادے کے ساتھ کچھ بے تکلفانہ مراسم پیدا ہونے لگے تھے، مگر پھر بھی علی اس کے ساتھ انداز و تخاطب، نشست و برخاست اور رائج الالقابات کے سلسلے میں خیال رکھتا تھا۔
وہ لمحہ بھر اس مخمصے میں پڑ گیا کہ کہیں اقبال کو اس کی بات بری نہ لگ جائے، لیکن بات تو حقیقت تھی اور بتانی بھی ضرورت تھی۔ کیا باتیں، لگتا ہے کوئی اہم بات رہ گئی ہے۔ اقبال نے گہری سوچ میں گم دیکھا تو علی نے ایک گہری سانس خارج کی اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ یہ بتاتے اس نے فوراً سے بیشتر نوابزادے کے چہرے کو دیکھا تھا، مگر وہاں اس سے کوئی تاثرات نہ تھے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسے علی کی بات بری لگی ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ نجمہ اور محرو؟ پھر وہ علی سے مخاطب ہو کے بولا، تم ٹھہرو، میں ابھی نہیں نوابزادہ صاحب۔ علی ریحان نے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں، کل ہم نے فوج کے ساتھ ناگرہ روانہ ہونا ہے، لیکن مجھے فکر و تشویش اس امر کی ہے کہ آپ کی اس عظیم الشان حویلی پری محل میں چھپے ہوئے دشمن ہماری غیر موجودگی میں کوئی گل نہ کھلا دیں۔ میں اسی لیے تو یہی کرنے جا رہا ہوں۔ اقبال طیش میں بولا، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ علی نے تحمل سے کہا، اگر گھر کا کوئی فرد، جیسا کہ اس مذکورہ واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس میں غداری میں شامل ہے، تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا تشدد کیے بغیر سردست حویلی میں نظر بند کر دیا جائے اور ملازمہ نجمہ کو فوراً یہاں سے نکال دیا جائے۔ اقبال نے علی کی طرف دیکھا اور اچانک سے مسکرا دیا۔ علی کو حیرت ہوئی۔ اقبال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں بولا، علی، ملازمہ نجمہ کو تو تم نے نام لے لیا، مگر جو اصل مجرم اس کا نام تم نے لیے بغیر اشارے سے کام چلا دیا، یہی تمہاری اعلیٰ ظرفی اور شرافت ہے۔ مجھے اپنے معزز میزبانوں کے گھر میں کسی پردہ دار خاتون کا نام لینا مناسب نہیں لگتا، علی نے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے ان کے مجرم ہونے پر بے حد افسوس ہے۔ ہاں، محرم نساء میری بچپن کی منگیتر تھی۔ ہمارے دادا حضور کی ہی خواہش تھی کہ دونوں بھائی نواب شہباز خان اور سراج خان کے آپس میں خاندانی اور خون کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سمدھی بھی ضرور بنے۔ دادا حضور کی یہ خواہش ایک طرح سے ان کی وصیت کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ یوں محرو 3 سال پہلے میری بیوی بن کر یہاں آ گئی۔ اتنا کہہ کر رکا اور پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، کل صبح روانگی ہے، فجر کی نماز سب اکٹھے ادا کریں گے، نکلیں گے انشاءاللہ، علی نے کہا۔ اگلے دن باج بعد نماز فجر ادا کی گئی اور یہ جنگی قافلہ ناگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی سالار کی حیثیت سے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے پاس رائفل، کرلی اور تلوار بھی تھی۔ کمان اس کے کاندھے پر تھی اور ترکش اس کی کمر پر۔ وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اقبال خان بھی اپنے گھوڑے پر سوار تھا، وہ بھی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ یہ قافلہ دوپہر تک رواں دواں رہا اور بالآخر سحپہر تک یہ ناگرہ پہنچ گئے۔ علی کو اب اس بات کا خوف نہ تھا کہ راج محل کے لوگ اسے شوشیل کے حوالے سے پہچاننے کے۔ اب وہ ڈر والی بات ہی نہیں رہی تھی۔ فرنگیوں کے اب سب دشمن بن چکے تھے، تاہم پھر بھی اس نے کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے کافی حد تک اپنی مخصوص پوشاک کے ذریعے حلیہ بدل رکھا تھا۔ ناگرہ میں سپاہ سالار موج سنگھ نے ان کا شایان شان استقبال کیا۔ پھر علی ریحان اور اقبال خان کو راجہ پرتاپ کمار کے روبرو پیش کیا گیا۔ راجہ پرتاپ نے ان کے جذبہ یکجہتی کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح شام تک پالنپور سے مہاراجہ مہندر سنگھ کی بھی امدادی فوج پہنچ گئی۔ راتوں رات اتحادی افواج کے سالاروں کی اہم نشست ہوئی اور یہ لوگ جنگی حکمت عملی تیار کرنے لگے۔ حویلی نما اس مکان کے ایک نسبتاً بڑے کمرے میں سراج خان اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی تھی اور تفکر و تشویش کے گہرے سائے بھی۔ اس کمرے میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے علاوہ 3 افراد اور بھی تھے، جن میں اس کا بدحیت قسم کا ملازم بھی شامل تھا، جو در حقیقت ایک بدماش تھا۔ سراج کے آدمی اس کے زیر دست رہتے تھے۔ اس کی دائیں کنپٹی زخمی نظر آ رہی تھی اور اس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا نام داور تھا۔ دوسرا انسپیکٹر منظور شاہ تھا، جبکہ تیسری شخصیت نجمہ کی تھی۔ یہ وہی نجمہ تھی جسے علی ریحان نے بے نقاب کیا تھا اور بعد میں اسے نواب شہباز نے ہمیشہ کے لیے پری محل سے نکال دیا تھا۔ یہ تینوں کچھ نادم اور شکست خوردہ کھڑے تھے۔ اچانک سراج خان ٹہلتے ٹہلتے رکا اور ان تینوں کی طرف گھوما، پھر پرغیظ لہجے میں بولا، غضب ہو گیا، یہ تو ہر میدان میں شکست ہو رہی ہے ہمیں۔ ایک طرف وہ چکنی مچھلی کی طرح ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور دوسری طرف منظور شاہ، تم بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تیسری جانب داور نے رازن کے بھیس میں بھی کچھ نہیں کیا، اور اب یہ نجمہ بھی اپنا چہرہ لٹکائے یہاں روتی ہوئی آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر غصے سے ٹہرنے لگا اور پھر رک کر اس کی طرف گھوم گیا۔ تینوں کی طرف دیکھ کر اس نے دانت پیس کر دوبارہ اسی لہجے میں کہا، جی تو چاہتا ہے کہ تم تینوں کے چہرے پر کالک مل دو۔ جناب، میں نے تو پوری کوشش کی تھی، انسپیکٹر منظور شاہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں نے اور داور نے رازانوں کے ٹولے کا ڈرامہ بھی کیا تھا، مگر کیا خاک کوشش کی تھی تم نے منظور؟ سراج تیش کے مارے دھاڑ کر بولا، اب پتہ نہیں وہ کیا اہم پیغام تھا اور ہمارے لیے کتنا اہم ہوگا۔ اس جنگ کا کیا احوال دوں جس کی اتحادی فوجوں کو ضرورت، فوجیوں کی صورت میں ناگرہ کی جانب روانگی ہو رہی ہے۔ اوپر سے یہ بدذات عورت نجمہ نے کام خراب کر دیا، خود کو ظاہر کر کے۔ شہباز خان،
اب مجھ پر ایک بار پھر نظر بندی کے احکامات جاری کر دے گا۔ یہی وقت تو تھا انگریز بہادر کی ہمدردیاں لینے کا۔ سب بگڑ گیا، سارا کام تم لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ تم صرف حرام کے نوالے توڑتے رہتے ہو اور بس۔ وہ بری طرح تل ملانے لگا۔ ان تینوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ دفع کیوں نہیں ہو جاتے اب ہماری نظروں کے سامنے سے؟ وہ پھر جنونوں کے انداز میں چلایا، تمہاری منحوس صورتیں دیکھ کر میرے اندر کا ابال مزید بڑھ رہا ہے۔ وہ تینوں فی الفور وہاں سے کھسک گئے۔ سراج خان کرسی پر گرنے کے انداز میں اپنا سر پکڑے بیٹھ گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ وقت اور موقع بڑا نازک تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایسے میں اگر وہ انگریز سرکار کے کام آ جاتا تو ان کی نظروں میں اس کا اہم کام شمار ہوتا۔ اچانک وہ ذہن میں ابھرنے والے ایک خیال پر چونکا اور خود خلامیاں بڑبڑایا، چلو زیادہ نہیں، مگر اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ ناگرہ کی طرف اتحادی افواج کوچ کر چکی ہے۔ بے شک ان کے مخبروں نے بھی مطلع کر دیا ہوگا، لیکن میں تو اپنا فرض نبھاؤں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فوراً داور کو بلایا اور اسے یہی پیغام دے کر فوراً دلی روانہ کر دیا۔ سراج خان کے تعلقات کرنل ایڈرسن تک تھے۔ داور یہ پیغام لے کر اسی وقت ایک برقرار گھوڑے پر دلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بچھو رام سے ملنے کے بعد پرشرام کا اب کہیں جا کر کچھ من شان ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ بچھو رام اس نازک مسئلے میں ضرور اس کی مدد کرے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ خود یہاں ان کی قبر کھودنے کی نیت سے آیا تھا، جو وہ کھود بھی چکا تھا، اور کرنل ایڈرسن اپنے سینے میں انتقام کی ایک زبردست طوفانی آگ لیے اس طرف کا رخ کرنے والا تھا۔ اس کی 300 سپاہیوں پر مشتمل افواج نے ناگرہ سمیت کالی کے مندر کے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ پرشرام اس وقت خیالوں کی جنت میں تھا کہ اچانک اسے گرجدار آواز سنائی دی، پرشرام ترنت ہمارے پاس پہنچو۔ وہ اس آواز پر اور حکم پر بری طرح لرز کیا اور ہکا بکا ہو کر کبھی اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی دیواروں کو۔ وہ حیران اور خوفزدہ بھی تھا، اگرچہ وہ اس آواز کو پہچان چکا تھا جو مہاپجاری بدری ناتھ کی تھی، لیکن اسے حیرت اس بات پر تھی کہ آواز اس قدر قریب سے آئی تھی جیسے بدری ناتھ اس کے کہیں آس پاس ہی موجود ہو۔ بہر کیف وہ ایک دم اٹھ کر بھاگا، کمرے سے نکل دھوتی سنبھالتے دوڑتا وہ بدری ناتھ کے کمرے کی طرف جانے کے لیے بڑے وسیع اور اس حال سے گزرا جہاں کالی کا دیو قامت پر اسرار اور بدحیت بت استادہ تھا کہ اچانک بدری ناتھ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رک جاؤ پرشرام۔ پرشرام کا دل ہی نہیں جس بھی خزار رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس نے دیکھا وہاں ارد گرد پجاری بھی کھڑے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ گیا کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے، مہا پجاری اس پر بری طرح برہم ہے، مگر کیوں؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کا رخ کالی کے بت کی جانب تھا اور اگلے ہی لمحے اس نے بت کی اوٹ سے مہا پجاری بدری ناتھ کو نمودار ہوتے دیکھا۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرشرام کا اپنا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ مہا پجاری بدری ناتھ کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ اسی وقت سانپوں کی تیز اور قریب پھکاروں سے حال کمرہ گونج اٹھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاتعداد زہریلے سانپ بت کے سر، کندھوں اور پھیلے ہوئے 8 ہاتھوں پر رینگتے نظر آنے لگے، مگر فرش ابھی تک کسی سانپ نے رخ نہیں کیا تھا۔ پرشرام تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم مہابلی کے مہابلی بلکہ مہارشی ہیں؟ بدری ناتھ نے اسے قہرناک اور سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، میں نے مہاشی جی، گرو جی آپ تو مہابلی ہی ہیں اور میں کیا کہوں، لیکن مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ پرشرام کی حالت پتلی ہوئی جا رہی تھی۔ تم نے اس مندر کی کالی ماں دیوی کی ہتیا کی ہے مورکھ، اب اپنے انجام کی چنتا کر۔ بدری ناتھ بولا۔ پرشرام حیران پریشان رہ گیا۔ تم نے بچھو رام کو اندر آنے کیوں دیا؟ ہم اب نچو بھائی اور بچھو رام سے ہر قسم کا سمبند توڑ چکے تھے، تم اس کی باتوں میں کیوں آئے اور اس خنجر کا راز کیوں اگلا؟ بدری ناتھ کی زبانی یہ سن کر پرشرام آدھی موت مر گیا۔ اس نے ملتجیانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اسی وقت کالی کے بت پر رینگتے ہوئے کئی زہریلے سانپ اچھلے اور سیدھا پرشرام کے اوپر آن گرے۔ क्षमा कर दो महागुरु। परशुराम के मुंह से इतना ही बरामद हुआ और इसी लम्हे यकबयक एक सांप ने इसकी गर्दन में दांत काट दिए। परशुराम के हलक से जिगर पास चीख उभरी। दूसरे सांप ने इसकी चेहरे पर फन मारने के बाद इसे बुरी तरह डसा। परशुराम की कपपाती टांगों में न दम रहा, वो फर्श पर गिर पड़ा। इसका मुंह खुल गया और मुंह से झाग बह निकला। इसका वजूद माहिए आप की तरह तड़पने लगा और बिलाखिर तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया। इन बदमाश पुजारियों में से एक पुजारी अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुका था। दीगर पुजारी सर झुकाए हाथ जोड़े इसी तरह खामोश खड़े रहे। किसी ने आगे बढ़कर परशुराम को बचाने की कोशिश नहीं की थी। देख लिया तुम सबने गद्दारी का इंजाम, मान महापुजारी बद्रीनाथ ने गुजीली आवाज में कहा। हमसे कोई बात पोशीदा नहीं रहती। हम महाबली नहीं बल्कि महाऋषि बन चुके हैं। ऋषि महाबली की जय।
رشی مہابلی کی جے۔ وہاں موجود دیگر مہاپجاریوں نے نعرے لگائے، تم کیا جانو کہ ہمیں کالی نے کتنی شکتیاں دان کر دی ہیں، افسوس پرشرام کے انجام پر ہے ہمیں کہ اس نے ہماری کالی کی طاقت پر بھروسہ نہ کیا اور ایک راز کھول دیا، کسی اور سے مدد مانگی، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ پجاریوں نے پھر جے جے کار کے نعرے بلند کیے۔ مہاپجاری نے اپنا حیا کا ہاتھ بلند کیا، مندر کے حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہ آنکھیں موندی، زیر لب کچھ بدبودانے لگا اور تمام سانپ ریگتے ہوئے کالی کے بت کے عقب میں جا کر غائب ہو گئے۔ ہمیں سب معلوم ہے، بدری ناتھ پھر آنکھیں کھول کر بولا، فرنگی ناگرا پر چڑھائی کرنے والے ہیں، انہوں نے جنگ کا بگل بجا دیا ہے، یہ لوگ کالی کے اس پوتر استحان پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ہم انہیں نشٹ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مہاپجاری بدری ناتھ نے ایک بے ہنگم سا چہکا لگایا اور پھر کالی کے بت کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں تھا۔ یہ کمرہ مندر کے تہہ خانے کے قریب ایک بہترین گوشے میں بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں وہ چاپ الاپ کیا کرتا تھا۔ یہاں بھانت بھانت کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، کوئی نیچے زمین پر اور کچھ دیواروں کے تاخچوں پر سجی ہوئی تھی۔ کمرے میں عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت سے 2 گھنٹیاں بندھی ہوئی جھول رہی تھی۔ ایک جانب ترشول رکھا ہوا تھا اور یہ بھی الا بلا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں انگیٹھی تھی جس میں شعلے دہک رہے تھے۔ اس نے ایک تاخچے سے سیاہ رنگ کی مورتی اٹھائی۔ یہ کسی مرد سادھو کی تھی جو خاصا تنومند اور موٹا تھا۔ وہ نیم برہنہ تھا، اس کا سر بھی گنجا تھا، اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف پھیلے ہوئے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں کھلی پڑی تھی، ایک میں کشکے کا مسالہ اور دوسرے ہاتھ میں زرد رنگ کا پاؤڈر تھا جس پہ جیسے سندور ہو۔ بدری ناتھ نے اس مورتی کو نہایت احترام کے ساتھ اٹھا کر اپنے سامنے فرش پر رکھا اور خود بھی پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس مورتی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکا اور سیدھا ہو کے آنکھیں موند لی۔ وہ زیر لب کچھ بدبدانے لگا۔ ذرا دیر بعد سادھو کی مورتی کے دونوں آگے طرف پھیلے ہوئے ہاتھوں کی کھلی ہتھیلیوں سے سفوپ نہ شفا کو چٹکی میں لیتا اور دہکتی ہوئی انگیٹھی میں ڈال دیتا۔ شعلے ایک لمحے کو دہکتے اور اچانک بھگتی ہوئی اور پھر معدوم سی ہو جاتی۔ اچانک انگیٹھی میں سلگتے ہوئے الاؤ کی روشنی تھوڑی ماند پڑی اور کمرے میں تاریکی سی پھیل گئی۔ تبھی ایک تیز سنسناتی ہوئی آواز ابھری، یوں جیسے کسی نے زور سے ہنکارا بھرا ہو۔ مہاپجاری بدری ناتھ نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دی۔ کمرے کا ماحول ایک خوفناک اور پراسرار سا ہو گیا تھا۔ بدری ناتھ کی کھلی ہوئی آنکھوں میں ہلکی ہلکی اوس ٹمٹما رہی تھی، اس کا مکرو چہرہ ڈراؤنا سا ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے حلق سے آواز ابھری، یہ اس کی اپنی آواز ہرگز نہ تھی۔ کالی کی رکشا تیری ذمہ ہے، کالی کا استحان خطرے میں ہے، پرنتو تجھے کالی نے شکتیاں دان کر دی ہیں۔ اسے مہاشکتی کرنے کے لیے تجھے ایک گوری چمڑی والی فرنگن کو ترنت بلیدان کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ابرسیہ مندر کے پوتر استحان اور کالی کو اپنی لپیٹ میں لے لے، مجھے اور کالی کو اس کنواری کنیا کے خون سے نہلا دے۔ بدری ناتھ کے موٹے موٹے بدہیا ٹھونٹ ایک دم تھم گئے، آنکھوں میں ٹمٹماتی لو غائب ہو گئی، چہرے کا ڈرونا بن جاتا رہا۔ اس کا چہرہ بتدریج معمول پر آ گیا۔ پہلی بار بدری ناتھ کے چہرے پر فکر و تشویش کے آثار نمودار ہوئے اور وہ فوراً اٹھا۔ انگیٹھی سرد ہو چکی تھی۔ اس نے مورتی کو دوبارہ تاخچے میں اٹھا کر رکھا اور پھر کمرے سے نکل کر اوپر ہال میں بنے اپنے کمرے میں آ گیا اور 3 پجاریوں کو اپنے روبرو پیش کیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ اسی وقت راکاشی وادی کی طرف نکل جاؤ اور اس فرنگن رینا کو اٹھا لاؤ۔ ڈربے نما اس کمرے کی حالت بظاہر تو خستہ ہی تھی، جس کا ماحول سیلن زدہ سا تھا، دیواریں ٹیڑھی میڑھی اور زنگالود ہو رہی تھی۔ ایک 4x6 کا روشن دان تھا، آگ تاپنے کے لیے ایک کونے میں انگیٹھی رکھی ہوئی تھی، پانی کا گھڑا تھا جس پر جست کا ٹیڑھا میڑھا گلاس رکھا تھا، ایک کونے میں میلا چک موٹا سا گرم بچھونا دھرا پڑا تھا۔ اب شام ہو چلی تھی اور تاریکی سی اطراف میں پھیلنے لگی تھی، سردی بھی بڑھنے لگی تھی۔ مراد خان نے انگیٹھی دہکا دی تھی اور گرما گرم قہوہ بنا لیا تھا۔ پھر قہوہ پینے کے دوران اریبہ اور شازمان نے مراد خان کو دھیرے دھیرے اور سرگوشی میں ساری باتیں بتا دی، جسے سننے کے بعد چند ثانیوں کے لیے مراد نے پرغور سی خاموشی اختیار کر رکھی اور اس کے بعد سرگوشی میں بولا، تم یہاں میرے پاس زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے، حالات خراب ہیں اور تمہیں یہ مشن بھی جلدی نمٹانا ہوگا۔ ہم خود بھی یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتے، شازمان نے فوراً جواب دیا، کیونکہ ہمیں بھی حالات کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ یہاں بندرگاہ پر تو زیادہ ہی سخت چیکنگ ہو رہی ہے، اس لیے کہ خبر حیات والے مشن کی بھنک پڑنے اور اس کے ناکامی کے بعد فرنگیوں کو خوب اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی چوری چوری مجاہدین کے علم میں آ چکی ہے، اور وہ خبر حیات کی ناکام مہم کے بعد اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی اور مجاہد گروپ یہاں کا رخ کر سکتا ہے، اور اس جزیرے تک رسائی کی پہلی سیڑھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مراد بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں خوشخبری بھی سناؤں گے، اس بار اس مشن میں خطرہ پہلے کی نسبت کم ہو گیا ہے اور کچھ آسانیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ شازمان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اریبہ اور شازمان کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ کرنل اینڈرسن ایک تجربہ کار اور گھاگ آدمی ہے، ظالم اور بے رحم بھی، لیکن اب تو اس جزیرے پر نہیں رہا، کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا گیا ہے۔ اس کی جگہ ایک کیپٹن کو بھیج دیا گیا ہے، اس کا نام جیمس ہے۔
وہ ایک نوجوان انگریز لڑکا ہے۔ اس کی نئی نویلی بیوی ادابیل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وہ دونوں ادھر ہی سرکاری اہلکار کی میت میں اس جزیرے کی طرف گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اریبا نے مشکل مہم میں آسانی محسوس کر کے خوش ہو کے بولی۔ ہاں اریبا بہن، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ روانگی جتنی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ تمہیں پتا ہے، پتہ نہیں کب کرنل ایڈرسن واپس آ جائے، اس سے پہلے یہ مشن نمٹا لو۔ قہوہ ختم ہو چکا تھا، اچانک باہر سے کسی نے ٹین کے دروازے پر موٹا سا ڈنڈا زور سے بجایا۔ تینوں چونک پڑے۔ مراد نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید دستک دینے کے انداز کو پہلے سے بھانپ چکا تھا کہ وہ باہر کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ اٹھا، اس نے ان دونوں کو ٹوکروں کے فرش پر الٹ دیا اور پھر دروازے کی طرف لپکا۔ اریبا اور شازمان نے جلدی جلدی مچھروں والا اینڈ واسر سر پر رکھا اور فرش پر پھیلی ہوئی مچھلیوں جھینگوں کا شمار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اندر داخل ہونے والے 2 ڈنڈا بردار سپاہی تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک فرنگی نے درش لہجے میں پوچھا۔ ساتھ ہی وہ دونوں فرش پر بیٹھے اریبا اور شازمان کو جھینگے مچھلی سمیٹتے ہوئے دیکھنے لگے۔ کون ہے یہ دونوں؟ دوسرے نے بھی سوال داغا۔ اریبا اور شازمان اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مراد نے فدویانہ سے مسکراہٹ سے جواب دیا، سرکار یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اعلیٰ نسل کے جھینگے لائے تھے، کچھ ٹیکے وغیرہ کی بات کر رہا تھا ان سے۔ ایک خراٹ سپاہی نے ہنکاری بھری، پھر تہمکانہ درشتی سے بولا، انہیں جلد فارغ کر دو، یہاں کسی کو رہنے کی اجازت نہیں۔ جی حضور بالکل، یہ خود بھی جلدی میں ہے، بس تھوڑی دیر۔ مراد نے کہا کیا وہ پیش کروں سرکار؟ دونوں سپاہی ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے، پھر ایک نے مراد سے کہا، ہم باہر کھڑے ہیں، 2 پیالی بھیج دو۔ ابھی بھیجتا ہوں حضور، مراد نے کہا۔ وہ دونوں فرنگی سپاہی اور اریبا شازمان کو ایک بار پھر کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد مراد نے جلدی جلدی انگیٹھی پر دوبارہ قہوہ تیار کیا اور 2 پیالیاں باہر کھڑے سپاہیوں کو پیش کی، جسے پینے کے بعد وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے گشت پر آگے نکل گئے۔ دیکھا تم لوگوں نے کس قدر سختی ہے، مراد نے ہولے سے بولا۔ وہ دونوں اپنے سر کو پرخیال انداز میں دھیرے دھیرے جنبش دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مراد نے ٹین کے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر باہر جھانکا، وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ دوبارہ اندر آیا اور بولا، یہی وقت ہے، فوراً نکلنے کی کرو، وہ سارے لوگ شراب و کباب میں مصروف ہوں گے، دوبارہ گشت شروع ہو گیا تو منزل کا رخ نہیں کر سکو گے۔ مراد نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں باہر نکل کر کیا کرنا ہے۔ اریبا اور شازمان جلدی سے نکل مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گئے۔ جلد انہیں وہ لانچ دکھائی دینے لگی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ لانچ پر سناٹا طاری تھا، اندر روشنی ہو رہی تھی، چند کیبن روشن اور کچھ تاریک تھے۔ 2 سپاہی گشت کرتے نظر آئے، ان کے انداز سے تظاہر ظاہر ہوتا تھا، شاید وہ شراب و کباب کی شبینہ تقریب سے محرومی پر بددلی کا شکار تھے۔ اریبا اور شازمان ان کی نظروں سے بچتے ہوئے لانچ میں سوار ہو گئے۔ مراد کے مطابق یہ لانچ روزانہ رات کو دوسرے پیر سپاہیوں اور فوجیوں کی شفٹیں بدلنے کے لیے مذکورہ جزیرے تک آتی جاتی تھی۔ لانچ کے اندر ایک محفوظ اور خفیہ جگہ پر دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ مہم کا ایک بڑا ابتدائی حصہ کامیابی اور غیر متوقع طور پر جلدی سے طے ہو گیا تھا، تاہم ابھی آخر اور فیصلہ کن مرحلہ باقی تھا۔ اگرچہ یہاں تک بھی رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، مگر دونوں نے اپنی روایتی ہوشیاری اور زیرک دماغی سے ابتدائی مرحلہ کامیابی سے سر کر لیا تھا۔ آگے کی بھی اچھی امید اس لیے تھی کہ اب وہاں کرنل ایڈرسن جیسے گھاک تجربہ کار اور خنراٹ افسر کے بجائے ایک کیپٹن رینک کا نوجوان تعینات تھا۔ شازمان یہی چاہتا تھا کہ کرنل ایڈرسن ہوتا تو وہ اسے جہنم واصل کر کے خابر حیات اور اس کے مجاہد ساتھیوں کی موت کا بدلہ ضرور لیتا۔ رات اپنے جوبن پر تھی، سرد برفیلی ہوا چل رہی تھی، جنگل میں سناٹا طاری تھا۔ دور کہیں کبھی کسی جانور کے رونے کی آواز ابھرتی اور پھر وہی سناٹا منوس گدھ کی طرح اپنے پر پھیلا لیتا۔ وہ تینوں پجاری بہت احتیاط کے ساتھ رکاشی بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ رینا کے اغوا کی منصوبہ بندی اور اس کا کھوج لگانے کی مہم بہت پہلے سے جاری تھی۔ پھر جب مقرر کردہ 2 جاسوس پجاریوں نے مطلع کیا تھا کہ رینا رکاشی بستی کے قریب ہی ایک جھونپڑے میں اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے، تو بدری ناتھ کو تسلی ہو گئی کہ اب وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ تاہم اسے تشویش تو ہوئی تھی کہ وہ ان کے دشمنوں کی گود میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ اس وقت بستی پر مکمل خاموشی راج تھا۔ سر کنڈ اور کھپریل کی مخروطی چھتوں والے جھونپڑوں اور مڑیوں پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تینوں پجاری اب بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ مطلوبہ جھونپڑے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قریب پہنچ کر ایک نے کھڑکی کا رخ کیا، دوسرے نے دروازے کی طرف، جبکہ تیسرا عقب میں چلا گیا۔ ذرا ہی دیر بعد اپنے تئیں کچھ اطمینان حاصل کر کے وہ دروازے پر آ کر پھر یکجا ہو گئے۔ اندر 2 گوشے بنے ہوئے تھے۔ زنانہ گوشہ جھونپڑے کی عقبی دیوار کے پاس ہے، ایک پجاری نے سرگوشی کی۔ وہاں ایک کھڑکی بھی ہے، مگر وہ اتنی بڑی نہیں کہ ہم اندر گھس سکے۔ ہم دروازے سے جائیں گے، لیکن صرف 2، ایک باہر موجود رہے گا۔ دوسرا بولا تو باقی 2 نے اس بات میں اپنے سر ہلا دیے، اگر کوئی جاگ پڑا تو خنجر مار کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ تینوں شیطان کے پجاری خاصے تنومند تھے۔ 2 نے پھوس کا کمزور سا دروازہ زور دے کر کھول دیا۔
اندر فقط ایک دیا روشن تھا جس کی پیلی زرد روشنی میں دو مرد موٹے اور گرم لبادے اوڑے گہری نیند سوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دونوں شوکی اور رابرٹ تھے۔ دونوں پجاری ان کے بیچ سے گربا قدمی کے ساتھ جھونپڑے کی عقبی گوشے کی جانب بڑھے۔ اندر قدم رکھتے ہی ان کے مکروہ چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ گارشی اور رینا قریب قریب گہری نیند سو رہی تھی۔ یہ دونوں اپنا شکار تاڑ چکے تھے۔ اس کے بعد ایک نے اپنے سیاہ لبادے سے کوئی سفوف نکالا اور گہری نیند سوئی ہوئی رینا کے چہرے پر چھڑکا۔ اس کے بعد بڑی آہستگی سے ان دونوں نے رینا کے بے سود وجود کو اٹھایا اور پھر کاندھے پر لاد کر جھونپڑے سے باہر نکل گئے۔ معزز سامعین حضرات، یہ عجیب و غریب اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔